نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے اذ قالت الملائکۃ، جب کہا مریم علیہ السلام سے فرشتے نے، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو پاک کر لیا ہے، پاکیزہ بنا دیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، آپ کو چن لیا ہے جہان والوں کی عورتوں پر۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں، سرپرستی میں فرشتوں کی ایک جماعت آئی، جن میں کلام سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے کیا اور کہنے لگے کہ اے مریم، اللہ نے آپ کو پاک بنایا ہے اور آپ کو منتخب کر لیا ہے، اور انتخاب بھی ایسا کر لیا ہے کہ اس جہان میں، اس دور اور زمانے کی عورتوں پر آپ کو فوقیت عطا کر دی ہے، آپ کو ان پر مقام شرف فضیلت عطا کر دی ہے، آپ کو ان میں سے بلند مقام عطا کر دیا، ان میں سے چن لیا ہے۔ اب اس کے لیے آپ کو چاہیے، یا مریم اقنتی لربک، اے مریم آپ اطاعت کریں، پیروی کریں اپنے رب کی، اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، اطاعت کریں، واسجدی سجدہ کرے، وارکعی مع الراکعین، رکوع کریں رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکموں کی پیروی کرے، سجدہ کریں، رکوع کریں، یعنی عبادت کریں اللہ تعالیٰ کے لیے، دن رات جو ہو سکتا ہے وہ حمد و ثنا کرے، اور ساتھ ساتھ جو نماز کا حکم ہے اس کے مطابق نماز ادا کرے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اب اللہ رب العالمین حضور علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہیں، غیب کی باتیں ہیں، یہ پہلے زمانے کی باتیں ہیں، یہ اس دور اور زمانے کے اندر ہم نے مریم علیہ السلام سے بات کی، ہم نے ان سے کہا، ان کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا یہ آپ کو وحی کے ذریعے بتایا ہے۔ وما کنت لدیہم، حالانکہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے، آپ ان لوگوں کے پاس نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جبکہ وہ اپنے قلموں کو ڈال رہے تھے۔ مسجد اقصی کی 29 رکنی کمیٹی جو اس کا انتظام سنبھالتی تھی، ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی عمران بن ماسان کی اس بیٹی مریم کو ہم ہی سنبھالیں، ہم ہی دیکھ بھال کریں، ہم ہی پرورش کریں۔ پھر حکم ملا کہ آپ اس دریائے اردن میں کلمے ڈالیں، جس کی کلمے چل پڑی وہ کفالت نہیں کریں گے، جو رک گئی وہ کفالت کریں گے۔ یا اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے وہ ڈوب گئی
یا وہ سیدھی طرف چل پڑی اور جو قلم الٹی طرف چلنے لگی وہی کفالت کریں گے. ایہم یکفل مریم، تو یہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی کفالت ہم کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے کفالت کی ذمہ داری زکریا علیہ السلام کو دی. ان کی قلم ان شرائط پر پوری اتری جو کہ اللہ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے دکھایا اور اس کے مطابق فیصلہ ہوا کہ کفالت زکریا علیہ السلام کریں گے. وما کنت لدیہم، نہیں تھے آپ ان لوگوں کے پاس جبکہ یہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، ایک دوسرے سے بحث مباحثہ کر رہے تھے. ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ میں زیادہ حقدار ہوں، میں ان کی پرورش کروں، دیکھ بھال کروں. لیکن اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ ذمہ داری سونپی تھی.